بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں رمضان سکھاتا ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو صبر سکھاتا ہے، دوسروں کے ساتھ محبت کرنا سکھاتا ہے، دوسروں کے ساتھ محبت بانٹنا ہمیں سکھاتا ہے، حلال اور حرام میں تمیز ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ہم سیکھ پاتے ہیں؟ افسوس والی بات ہے ویسے تو، لیکن یہ ہے کہ آئی تھنک رمضان از دا ٹائم ٹو پریکٹس. کہتے ہیں نا کہ کچھ ایسے وقت ہوتے ہیں جب آپ پریکٹس کر رہے ہوتے ہو، ہوم ورک کر رہے ہوتے ہو اپنے اوپر، تو آپ کے لیے آنے والے وقت میں چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. تو ایکچولی ہونا یہ چاہیے کہ رمضان کا جو ٹائم ہے اٹ شوڈ بی اے پریکٹس ٹائم، جہاں آپ آنیسٹی آبزرو کر رہے ہو اور پھر دوسروں کا احساس کہ اگر ہماری، لیکن ہم انفارچونیٹلی ہم کچھ الٹی چیزیں دیکھتے ہیں کہ دوسرے کوئی بھوکا ہے نہیں ہے. ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے افطار کے ٹیبل کے اوپر ہماری سحریاں جو ہیں وہ بہت لیوش ہونی چاہیے اور وہ سارا کچھ اس طرح سے مینج ہونا چاہیے. پھر نمازوں کی طرف یا اگر ریلیجس پریکٹسز کی طرف آئیں تو آپ یہ دیکھو کہ آئی تھنک رمضان از دا بیسٹ ٹائم جہاں آپ بچوں کی اور بڑوں کی ایک بہت اچھی، کیونکہ آورز شارٹ ہو جاتے ہیں نا اسکول کے بھی اور آفیسز کے بھی، تو یو کین ایزیلی آبزرو 5 times prayers. So this is the time that 30 days I think پریکٹس کا بڑا کمال ٹائم ہے کہ جن روٹینز کو پھر آپ بعد میں بھی مینٹین رکھ سکتے ہو. مطلب کسی بھی انسان کی ٹریننگ کے لیے آئی تھنک 30 days ٹائم از مور دین انف، وچ از وائی جو اللہ میاں نے بھی چوز کیا کہ اگر مطلب یہ روزے 5 دن کے بھی ہو سکتے تھے وہ بھی، لیکن ایک ایمپل ٹائم دیا گیا جہاں ہمیں بیسکلی کچھ چیزوں کو پریکٹس کرنے کا موقع ملتا ہے، پھر قرآن ریسائٹ کرنے کا، پھر اپنے بیہیویئرز کو درست کرنے کا اور کچھ ایسی چیزیں اپنانے کا یا دیکھنے کا موقع ملتا ہے. جیسے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں منیبہ کہ میں ایک مجھے یاد ہے کہ ابھی پہلے عشرے کے بیچ میں آپ کو پتہ ہے جیسے ہی رمضان اناؤنس ہوتا ہے تو جگہ جگہ سے افطار انوائٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں، فلاں ہوٹل میں ہے، فلاں ہوٹل میں ہے. تو پہلے عشرے کے بیچ میں آئی ریمبر مجھے پہلا انوائٹ آیا اور میں نے مطلب بہت اس دفعہ چن چن کے میں افطاریوں پہ گئی، اور میرا خیال ہے آئی تھنک آئی ہیو اٹینڈیڈ 3 افطارز اونلی، وہ بھی جو بہت ضروری تھے. جب میں وہاں سے افطار کر کے نا اس اتنے بڑے ہوٹل میں سے باہر نکلی تو ہمیں مطلب افطار کے فوراً بعد ہم نکل آئے وہاں سے، اور میں نے دیکھا کہ ایک عورت اور ایک اس کا بچہ سڑک کے کنارے بیٹھ کے ایک روٹی ان کے پاس اور اس کے اوپر پیاز رکھ کے، تو وہ اس سے تو میں نے باقاعدہ میں نے گاڑی روکی اور میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کا روزہ تھا؟ تو کہتی ہیں ہاں جی میرا روزہ تھا. بچے کا تو آف کورس نہیں تھا، بٹ آف کورس اس وقت وہ بچے کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی اور وہ پتہ نہیں کہاں سے اس بیچاری نے وہ روٹی لی. بس میں نے اس وقت یہ سوچا، میں نے کہا یہ جتنی لیوش افطار انوائٹس مجھے آئیں گے نا میں نے اس کے اوپر نہیں جانا. مطلب آپ نے اپنے آپ کو سکھانی ہوتی ہیں کچھ چیزیں. میں اگر کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتی تو کم از کم میں ان روایات کا حصہ نہ بنوں کہ جہاں وہ ہے. اب اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنے حصے کی زکوٰۃ دے دی، ہم نے اپنے حصے کا جو غریبوں کو دینا تھا وہ دے دیا ہے، بٹ دیر اسٹل the need is still there. تو جب تک معاشرے کی ضرورت پوری نہیں ہو جاتی میرا خیال ہے کہ ہمیں ان پریکٹسز کو اڈاپٹ کرنے میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نہ کریں. تو پھر اس کے بعد میں پورے کہیں نہیں مطلب گئی، لیکن پھر بس 1-2 اور ظاہری بات ہے کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں آپ نہیں مطلب کر سکے. خود میں نے اپنے پلان کیا ہوا تھا کہ میں نے ایک بہت بڑا افطار کہ فلاں فیملی میری اپنی منشاز فیملی کہ فلاں لوگ بھی آئیں گے فلاں بھی آئیں گے، اور میرے بچے ابھی تک مجھ سے خفا ہیں کہ آپ نے وہ گیدرنگ نہیں کی. تو میں نے کہا بیٹے I'm trying to train myself for certain things that what is to be done and what is not to be done. نہیں تو کیا گلزانہ مطلب ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ہم ان کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں اس حساب سے؟ میرا خیال ہے منیبہ ضرور کرنی چاہیے. اچھا آئی تھنک اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ میرے جیسا کوئی لائف کوچ ہی آپ کے سامنے بیٹھے تو وہی وہ بھاشن دینا شروع کرے. آئی تھنک کہ یہ کام آپ بھی کر سکتے ہو، کوئی بھی عام انسان، بچے کر سکتے ہیں. آئی تھنک کہ ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے اور اس ورڈ کو اسپریڈ کرنا چاہیے. لیکن کیسے کرنا چاہیے؟ لوگ سنتے نہیں ہیں آج کل، بالکل نہیں سنتے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کی بات سننے کا یا اس کے اوپر عمل کرنے کا، یا خاص طور پر اس طرح کی بات سننے کا تو بالکل بھی ٹائم نہیں ہے. ٹائم سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ سنتے ہی نہیں. Yes, people are not ready to listen, psychologically and mentally prepared to take this
kind of a talk from you. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ, میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب میں اس طرح کی بات کرتی ہوں تو وہ مجھے بہت باقاعدہ لاجکس دیتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے حصے کا دے دیا, ہاں, جو کرنا تھا ہم نے کر لیا, تو اب جو اللہ میاں نے ہمیں دیا ہوا ہے ہم اس کو جس طرح سے مرضی خرچ کریں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح آپ کی بات, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ معاشرے کے تئیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے تئیں ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں. وہی میں آپ کو ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں نا کہ فائنینشیل جو وہ فریڈم کی میں بات کرتی ہوں کہ فریڈم کا میننگ لوگوں کو نہیں آتا. تو ناؤ اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا فائنینشیل فریڈم دیٹ دس از مائی منی, آئی کین ڈو واٹ ایور آئی وانٹ ٹو ڈو ود اٹ. So I think if they actually learn the meaning of freedom, that financial freedom means financial responsibility. اس کا مطلب یہ ہے, آپ دیکھیے کہ جب پہلی ہجرت ہوئی تو سب سے پہلی جو ڈسٹریبیوشن ہمارے پیارے نبی نے کرنے کے لیے کہا, that was the financial distribution. If something else was important, Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam would have talked about that. But since this is the first, and this was the first and foremost thing to be decided, کہ اگر فائنینشیل ڈفرینسز اور فائنینشیل کلاسیفیکیشن رہ جائے گی اس کمیونٹی کے اندر جس کو میں مطلب اکٹھا کرنا چاہ رہا ہوں, تو پھر بہت سے مسائل کا شکار ہو سکتا ہے معاشرہ. تو آپ دیکھیں کہ آج پاکستان میں کتنی زیادہ اسٹیٹسز بن گئے ہوئے ہیں. اب یہ افطاریاں آپ کا کیا مطلب ہے, کس لیے کی جاتی ہیں؟ ان کے اینڈ ہونے کے بعد کوئی آپ کو خوشی ہے؟ کوئی کسی سے جیلس ہو کے جا رہا ہے, کوئی کسی کے کپڑوں سے جیلس ہو رہا ہے, کوئی اس بات سے ایک دوسرے کو کرٹیسائز کر رہے ہیں بیٹھ کے لوگ کہ جی ان کا یہ اچھا, ان کا کھانے میں یہ نہیں تھا, ان کے کھانے میں یہ اچھا تھا, ہم نے ایسا کیوں نہیں کیا. لوگ کمپیریزنس میں جا رہے ہیں, لوگ جیلسیز میں جا رہے ہیں, لوگ پیپل آر ٹرائنگ ٹو پٹ یو ڈاؤن ٹو جسٹ گین دا ورڈ اور اپریسیشن اور کمپلیمنٹس فرام دا پیپل. او مائی گاڈ, کتنا اچھا گیدرنگ کرا, کتنی اچھے ایمبیونس میں انہوں نے ہمیں بٹھایا. سو جسٹ ٹو گیٹ دیز کمپلیمنٹس, اور مے بی وہ آپ کی 4 دن واہ واہ ہو جائے گی. اس کے علاوہ واٹ از اٹ دیٹ یو آر گیننگ؟ تو اگر مل بیٹھنے کا بہانہ ہے افطار, یہ وہی بات آ جاتی ہے نا کہ دکھاوا آ جاتا ہے نا. لیکن آپ کو پھر لاجک کیا دیتے ہیں, جی ہم یہ تو مل بیٹھنے کا بہانہ ہے, محبتیں بانٹ رہے ہیں. وہ کون سی محبتیں آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی جانتی ہوں کہ وہ پھر خواتین کی محبتوں کے سٹائل اور ہوتے ہیں اور آدمیوں کی محبتوں کے سٹائل کچھ اور ہوتے ہیں. بالکل. سو آئی تھنک دس از جسٹ ٹو کیپ یور سوشل اسٹیٹسز which should be avoided.